السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ہدایت الامہ کے ساتھ راجہ انصار حاضر خدمت ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے قرآن حکیم میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح کا بیان۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ البقرہ آیت 104، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا واسمعوا۔ اے ایمان والو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے راعینا مت کہا کرو، بلکہ ادب سے انظرنا کہا کرو اور ان کا ارشاد بغور سنتے رہا کرو۔ اس میں یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ادب ہے، ان کی جو تعریف ہے، ان کا جو احترام ہے، ان کی جو عزت ہے، ان کا جو پروٹوکول ہے، ان کے سلسلے میں جو قرآن حکیم میں ارشاد ہوا، ان میں سے بہت سارے آیات میں سے چند ایک کا انتخاب ہے۔ دوسری آیت سورہ البقرہ آیت نمبر 119، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم۔ اے محبوب مکرم، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اہل دوزخ کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ پھر فرمایا سورہ البقرہ آیت 129، ربنا وبث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، انہی میں سے وہ آخری اور برگزیدہ رسول مبعوث فرما جن پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، اور ان کو خوب پاک صاف کر دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کے بعد فرمائی تھی۔ اس میں حضور کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ پھر فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 164، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ بے شک اللہ نے مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا کہ انہی میں سے عظمت والا رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ یہ بھی حضور کی شان بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باقی کسی مقام کے بارے میں نہیں فرمایا کہ میں نے احسان کیا۔ یوں تو اللہ کا ہر ایک لمحہ، ہر ایک نعمت احسان ہی احسان ہے، مگر جس کے بارے میں خود رب نے فرمایا کہ مومنو میں نے تم پر احسان کیا کہ تم نے اپنا رسول بھیجا ہے، اتنا عظمت والا رسول ہے۔ یہ حضور کی شان بیان کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ النساء آیت نمبر 174، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ذات محمدی کی صورت میں ذات حق کی سب سے زیادہ مضبوط، کامل اور واضح دلیل قطعی آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف واضح اور روشن نور بھی اتار دیا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان بیان کی ہے۔ پھر فرمایا سورہ یونس آیت نمبر 58، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وخیر مما یجمعون۔ فرما دیجئے یہ سب کچھ
اللہ کے فضل اور اس کے رحمت کے باعث ہے جو باسط محمدی کے ذریعے تم پر ہوا ہے۔ پس مسلمانوں کو چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں۔ یہ اس سارے مال و دولت سے کہیں بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں۔ اس کے اندر بھی یعنی اللہ کا فضل رحمت، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا دنیا میں آنا، یہ اللہ کا ایک بہت بڑا کرم اور فضل اور احسان ہے۔ پہلے فرمایا احسان ہے، یا فرمایا رحمت ہے، فرمایا فل یفرحوا، اس پہ خوشیاں مناؤ، اور جو مال و دولت جمع کرتے ہو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یعنی کہ حضور کی آمد تمام نعمتوں کی جڑ ہے۔ حضور آئے تو ہمیں ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کا صحیح راستہ ملا، قرآن جیسی کتاب ملی، رمضان جیسا مہینہ ملا، دین اسلام جیسا دین ملا۔ یہ دنیا اور اس کے بعد کی دنیا کا صحیح معنوں میں جو سیدھا راستہ تھا وہ ہمیں پتہ چلا۔ یہ سب کچھ جو ہوا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا میں تشریف لانے کی بدولت ہوا۔ تو مسلمانوں کے لیے اس سے بڑی خوشی کی کیا ہوگی کہ وہ رحمت کونین تشریف لائے۔ ان کا اس دنیا والوں کے لیے، عالم برزخ والوں کے لیے، میدان حشر والوں کے لیے، جنت میں داخلے والوں کے لیے، اور اس سے قبل عالم عرفہ میں جو میثاق ہوا تھا، یہ تمام انسانیت کے لیے، ساری مخلوق کے لیے، ساری کائنات کے لیے حضور اللہ کا فضل ہیں، اللہ کا کرم ہے۔ یہ بھی حضور کی شان بیان کی گئی ہے۔ پھر فرمایا سورہ الکاف آیت نمبر 110، قل انما انا بشر مثلکم یحییٰ الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ فرما دیجئے کہ میں تو صرف بشر ہونے میں تمہاری مثل ہوں، یعنی ظاہر شکل و صورت میں، اس کے سوا اور تمہاری مجھ سے کیا مناسبت ہو سکتی ہے؟ میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور یہ کہ تمہارا معبود یکتا ہے۔ پس جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اس کے اندر بھی حضور کی شان بیان کی ہے کہ اللہ نے پہلے احسان فرمایا، پھر فضل فرمایا، کرم فرمایا، کہ یہ ظاہری دیکھنے میں تو آف کورس حضور بشر ہیں، انسان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، بچپن گزارا، لڑکپن ہوا، جوانی ہوئی، شادیاں بیاہ ہوئیں، اولاد ہوئی، کھانا نوش فرماتے تھے، آرام فرماتے تھے، لیکن جو نسبت حقیقی ہے اس کا حضور سے کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا، تصور میں ممکن نہیں ہے۔ انہیں وحی کی جاتی ہے، وہ اللہ کے تمام مخلوق میں سب سے بلند تر ہیں، لیکن ہماری آسانی کے لیے ہم پر احسان فرمایا کہ بظاہر وہ تو اسی طرح ان کی آنکھیں مبارک تھیں، دست مبارک تھا، ان کا منہ چہرہ انور تھا، سارے کے ظاہری صورت میں آپ جیسا ہوں، لیکن حقیقت میں تو ان کے مقابلے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ بھی حضور کی شان بیان کی گئی ہے۔ پھر فرمایا سورہ الاحزاب آیت نمبر 6 میں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم ازواج امہاتہم واولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین بالمہاجرین الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا کان ذلک فی الکتاب مستورا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے ساتھ ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں اور حقدار ہیں، اور آپ کی ازواج مطہرات ان کی مائیں ہیں، اور خون رشتہ دار اللہ کی کتاب میں دیگر مومنین اور مہاجرین کی نسبت تقسیم وراثت میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، سوائے اس کے کہ تم اپنے دوستوں پر احسان کرنا چاہو۔ یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے۔ یہ بھی حضور کی شان بیان کی گئی ہے کہ حضور اس شان کے ہے کہ مومنوں کی جانوں کے زیادہ کے قریب کے حقدار ہیں، اور ان کی جو ازواج ہیں وہ ہماری مائیں ہیں۔ یہ اللہ کا حکم آ گیا ہے۔ یہ بھی حضور علیہ السلام کی ایک شان بیان کی گئی ہے مومنوں کے لیے۔ پھر آیا سورہ الاحزاب میں آیت نمبر 21، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ
وذکر اللہ کثیرا، فی الحقیقت تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نہایت ہی حسین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملنے کی اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ کائنات میں اولین و آخرین میں یہ شان کسی اور کی نہیں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ساری انسانیت کے لیے مکمل اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ جیسے انسانوں کے بارے میں فرمایا گیا، لقد کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور کی زندگی ایک اسوہ حسنہ ہے۔ جیسے ہمارے بارے میں فرمائے گا، لقد خلق الانسان فی احسن تقویم، انسان از دا بیسٹ کریشن۔ سارے انسان اللہ کی شاندار مخلوق ہیں، عظیم شاہکار ہے، لیکن ان سارے انسانوں کے لیے، ساری مخلوق کے لیے اولین و آخرین میں سب سے اعلیٰ اور ارفع جو ایک مکمل نمونہ ہے وہ میرے آقا کی ذات اقدس ہے۔ ان کا ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر ساتھ، ہر گھنٹہ، ہر دن، ہر صبح، ہر شام، ہر رات، ہر مہینہ، ہر سال، ہر ایک چیز وہ پرفیکٹ ہے، اللہ کی مشیت کے مطابق ہے اور سارے انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ بھی حضور کی شان بیان کی گئی ہے۔ پھر فرمایا سورہ الاحزاب آیت نمبر 45 اور 46، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی، بے شک ہم نے آپ کو مشاہدہ کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اس کے اذن سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور منور کرنے والا آفتاب بنا کر بھیجا ہے۔ یہ بھی حضور کی شان ہے کہ بھیجا ہے گواہی دینے والا۔ حضور ہر بات کے قیامت کو گواہ ہوں گے ساری امتوں کے اوپر، اور ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو نیک لوگ ہیں، اور ان کے لیے ڈر ہے جو لوگ آخرت سے بے خبر ہیں۔ یعنی حضور نے جو پیغام اللہ کا تھا بتایا، دونوں صورتوں میں نیک لوگوں کے لیے بھی خوشخبری ہے، کامیابی ہے، جنتیں ہیں، انعامات ہیں، اور بروں کے لیے اور جو ایمان نہیں لائے ان کے لیے ہلاکت ہے، نقصان ہے، عذاب ہے اور جہنم کا راستہ ہے۔ پھر فرمایا سورہ الاحزاب آیت نمبر 56، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو اور خوب سلام۔ یہ جو ہم درود و سلام پڑھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک واحد چیز ہے جو اللہ ہمیشہ سے کرتا ہے، کرتا رہے گا، جو اس کی شان کے لائق ہے۔ باقی سارے کام اللہ کے کن فیکون کے تحت ہوتے ہیں، اس کے ملائکہ ہیں، لیکن یہ ایک واحد کام ہے جس میں اللہ نے فرمایا میں بھی کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، مومنو تم بھی آؤ میرے ساتھ مل کر اپنے محبوب پر درود و سلام پڑھو۔ اللہ درود پڑھتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے، رحمت کا نزول ہوتا ہے، حضور کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ ملائکہ درود و سلام بھیجتے ہیں، وہ ان کی بارگاہ کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، ان کی حاضری ہوتی ہے۔ مومن اور ہم لوگ درود و سلام پڑھتے ہیں یا ہم اپنی حاضری دیتے ہیں، حضور کے بارے میں سلام عرض کرتے ہیں، ان کے لیے ہم کیا دعا کریں گے، ہم اس قابل تو نہیں ہیں، بلکہ اس عظیم ترین عمل میں ہم اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں کہ اللہ تو اپنے محبوب پر رحمت درود بھیجتا ہی ہے، ہم بھی شامل ہو جائیں تاکہ اس کا انعام ہمیں ملے، ہمیں بھی وہ خیرات مل جائے۔ یہ بھی حضور کی شان بیان کی گئی ہے۔ پھر فرمایا سورہ سبا آیت نمبر 28، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اور اے حبیب، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر اس طرح کہ آپ پوری انسانیت کے لیے خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے ہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ میرا محبوب جو لے کر آیا پیغام، یہ میرا پیغام حق ہے، ان کی خبر سچی ہے۔ وہ جو کہتے ہیں من جانب اللہ ہوتا ہے، لیکن وہ لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگ انہیں پتہ نہیں ہے کہ کس شان کا نبی ہے اور کیا عظیم شان پیغام لے کر آیا ہے،
جو سراسر حق ہے اور آپ کے لیے کامیابی ہے، مگر کئی لوگ نہیں جانتے۔ یہ بھی حضور کی شان بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا سورہ الکوثر آیت نمبر 1 to 5، انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بے شک ہم نے آپ کو ہر خیر فضیلت میں سے بے انتہا کثرت بخشی ہے، بس آپ رب کے لیے نماز پڑھا کریں، قربانی دیا کریں، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل اور بے نام و نشان رہے گا۔ یہ چند آیات کریمہ بہت ساری میں سے جس میں حضور کی شان بیان کی گئی ہے۔ یوں تو حضور کی شان تو کوئی بیان نہیں کر سکتا، مگر اللہ نے اپنے محبوب کی جو شانیں بیان کی ہیں اس میں سے کوئی ایک ہلکا سا قطرہ، سمندر میں سے کوئی قطرے کا بھی کروڑواں حصہ اگر کوئی اس کو سمجھ آ جائے اس کا کام ہو جائے گا۔ تو یہ بنیادی بات ہے کہ اللہ کی ساری مخلوق میں بگننگ ٹو اینڈ، جتنی مخلوق اس سے پہلے آئی ہے، جتنی آئندہ آنے والی ہے، اور مخلوق میں سب سے اعلیٰ عرف انبیاء ہوتے ہیں، انبیاء میں رسول ہوتے ہیں، رسولوں میں سرور انبیاء ہیں، وہ تمام تر عظمتیں، تمام تر شانیں، تمام تر بزرگیاں، تمام تر انعامات جو کسی مخلوق کو اللہ نے عطا کرنے تھے، وہ تمام کے تمام جو اینڈ ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہیں، تمام ہوتے ہیں ہر حوالے سے، وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر، ان پر ہماری جانیں، ہمارا مال، ہماری اولاد قربانوں ان پر ختم ہو جاتی ہیں۔ یہاں پر انسانی عقل اپنے گھوڑے نہیں دوڑا سکتی، قلم میں یہ طاقت نہیں ہے، زبان میں وسعت نہیں ہے، کوئی ان کی شان بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ نے کیا انعامات دیے ہیں، کتنے دینے ہیں، کتنے اور ہیں، کوئی کیا ہے، یہ کوئی مخلوق اس کا اندازہ نہیں کر سکتی۔ ہلکی ہلکی تھوڑی تھوڑی کوئی ہم نے آیت قرآن پاک کے آیات میں سے نکالا، کوئی احادیث مبارکہ میں سے، قول صحابہ میں سے، قول اہل بیت میں سے، اولیاء صالحین میں سے تھوڑی سی ایک جھلک جو ہے نا، وہ ہمارے ایمان کو تقویت دیتی ہے، ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہے، اور ہمارا ایک تعلق جو اللہ اس کے رسول سے بنتا ہے اس کے لیے ایک بنیادی حیثیت ہے۔ وہ ایک انسان بیان کیا کرے گا، بس اس میں تھوڑا بہت ایک ہلکا سا سمندر کے کنارے رہ کر تھوڑا سا ایک قطرہ نہیں ہوتا، جیسے کوئی ایک چڑیا تھوڑا سا پانی میں ڈال دے تو سمندر کے بارے میں وہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ کر کے تو در حقیقت میں جو ہے نا مومن، وہ اس کے ایمان کو تقویت دیتی ہے، چونکہ اللہ تو اللہ ہے، اللہ تو معبود ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ جو اس کی شان کے لائق ہے اپنی ذات میں سامنے نہیں آتا، اپنی قدرت میں تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اس کے علم نے احاطہ کیا ہوا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ کے کوئی جسم نہیں، اللہ کا کوئی مکان نہیں، اللہ کی کوئی ابتدا نہیں، اللہ کی کوئی انتہا نہیں، اللہ کی کسی چیز کا کوئی ایگزامپل نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، لا مثل شیء، اس کی کوئی مثل نہیں ہے۔ اس نے جو کچھ مخلوق کو دینا ہے، جو مخلوق کو دیا ہے، جو مخلوق کو دے گا، جو اس کا پیغام ہے، جو اس کی حکمتیں ہیں، جو اس کے احکام ہیں، جو کچھ بھی اس کا مخلوق سے ہے وہ واسطہ مصطفیٰ ہے، اور حضور کی ذات ایک منبع ہے، اور حضور اللہ کی ساری مخلوق میں ہر اعتبار سے، ہر لحاظ سے، ہر معاملے میں اولین و آخرین میں ممتاز تر ہیں، بلند تر ہیں، عظیم تر ہیں۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ میں اللہ کی بات کو تو مانتا ہوں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، میں حضور کی بات شاید مانو نہیں۔ ذاتیں دو ہیں، اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہیں، اللہ خالق ہے، نبی مخلوق ہیں، اللہ معبود ہے، نبی عبد ہیں، اللہ دینے والا ہے، رسول ریسیو کرنے والے ہیں، اللہ ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، رسول کو عطا کرنے والا ہے، رسول بانٹنے والے ہیں۔ مگر جب ان کی تعمیل کی بات آ گئی، آتی اللہ و آتی الرسول، تو کوئی شخص حضور کو مانے بغیر، حضور کی تعظیم کیے بغیر، حضور کی عزت کیے بغیر، حضور کے حکم کو بغیر کسی اپٹے مانے بغیر وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مومن تو دور کی بات ہے، ایمان نہیں لا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی آدمی 1,00,000 پڑھتے لا الہ الا اللہ، جب تک محمد رسول اللہ کے اقرار نہیں کرے گا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کو
آقا علیہ السلام کو ماننے کے بعد اللہ کو کیسے ماننا ہے، اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، اللہ پر یقین کیسے کرنا ہے، اللہ کو کس طرح اس کی بندگی کی جائے گی، اللہ کی قیام کیسے ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں رکوع کیسے ہوگا، سجود کیسے ہوگا، تسبیحات کیسے ہوگی، اسے وحدہ لا شریک کس طرح ماننا ہے، یہ حضور بتائیں گے آپ کو اس طریقے سے۔ انسانی اپنی عقل سے نہیں ہے، اللہ ہے، یقیناً ہے، ہمیشہ سے ہے، وحدہ لا شریک ہے، میں کہہ رہا کیسے ہے یہ حضور بتائیں گے، انسانی دماغ سے نہیں ہے۔ جو حضور نے فرمایا، جو حضور نے کہا، وہ بات حرف آخر ہے، گویا کہ اللہ ہی کا حکم ہے، حکم اس کا آئے گا، لیکن وہ یا رسول اللہ ہوں گے، حضور کی زبان سے اکثر سنا جائے گا، جو اس نے مانا جو نہیں۔ اطاعت کی بات آ جائے گی تو اطاعت دونوں کی ہے، ذاتیں دو ہیں لیکن حکم ایک ہے۔ ایک سے مراد یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے حکم دیا ہو تو مانا جائے اور حضور کے حکم کو چھوڑ دے جائے، نہیں، یہ دونوں حکم ماننے کے بعد اللہ کا حکم مانا جائے گا۔ تو حضور کی ذات جو ہے یہ منبع ہے، یہ مرکز ہے۔ حضور نے پیغام اللہ سے لیا، مخلوق کو عطا کیا۔ اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو کسی انسان سے مخاطب ہو۔ جن لوگوں سے اللہ مخاطب ہوا وہ نبی تھے، وہ رسول کہلائے۔ اب قیامت تک اللہ کسی انسان سے مخاطب نہیں ہوگا۔ اولیاء اور صالحین کو اشارے کنایت ہوتے ہیں لیکن کسی کے اوپر وحی نہیں آتی، کسی سے اللہ کلام نہیں کرتا، کسی کے آگے اپنا پیغام نہیں دیتا، کسی سے گفتگو نہیں کرتا، یہ اس کی شان نہیں ہے۔ اور انبیاء عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آخری ہمارے نبی آئے، اب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کوئی وحی نہیں آئے گی، کوئی کتاب نہیں آئے گی، کوئی کلام نہیں آئے گا، کوئی شرعی احکام نہیں آئیں گے۔ حضور پر ساری باتیں ختم ہو گئی ہیں۔ آخری نبی، آخری کتاب، آخری شریعت، آخری احکام قیامت تک رہیں گے۔ آگے نیک لوگ آئیں گے لیکن وہ سارے حضور کی اتباع میں آئیں گے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو وہ نئے نبی بن کر نہیں آئیں گے، وہ دوبارہ آئیں گے لیکن ماضی کی صورت میں۔ امام مہدی آئیں گے، حضور کی امتی ہوں گے۔ جتنے بھی فتنے پیدا ہوں گے، جنہوں نے کہا ہم نعوذ باللہ نبی ہیں، یہ کذاب ہیں، یہ دجال ہیں، یہ مرتد ہیں، یہ جھوٹے ہیں، حضور پر ساری منزلیں، ساری بزرگیاں، ساری رسالت، سارا کام تمام ہو چکا۔ لہذا حضور کی شان گویا کہ اللہ کی شان بیان کی جاتی ہے۔ بعض اوقات لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ آپ حضور کی شان بیان کرتے ہیں، اگر حضور کا ذکر کیا جائے گویا کہ آپ نے اللہ کا ذکر کیا، لیکن اگر فقط اللہ کا ذکر ہو اس میں حضور کا ذکر نہیں ہوتا۔ آپ نماز پڑھتے ہیں نا، نماز فقط اللہ کی ہے، مخلوق کا تصور میں نہیں ہے، لیکن اسی نماز میں جب نماز اپنے پرائم حالت میں ہوتی ہے تو ہم تشہد میں کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ واجب ہے۔ پھر ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جب ہم درود و سلام پڑھتے ہیں اس کے بعد نماز مکمل ہوتی ہے اور کسی مخلوق کا ذکر نہیں ہوتا۔ ساری مخلوق ایک طرف، ساری مخلوق کا پروٹوکول ایک طرف، ساری مخلوق کا ادب ایک طرف، ساری مخلوق کی بزرگیاں ایک طرف، لیکن میرے آقا کا ایک لمحہ ایک طرف برابر نہیں ہے۔ اس سے آگے انسان کیا شان بیان کر سکتا ہے؟ جن کی شان اللہ نے خود بیان کی ہے وہ تو چند آیات میں نے پیش کی ہیں تاکہ آپ جو سنیں، سننے کے بعد جب آپ کو وقت ہو آپ ان کو نکالیں، ایک ایک آیت کو کھولیں اور تفسیر پڑھیں، جو بھی تفسیر آپ کو پسند ہے، جس اسکول آف تھاٹ کی، جس عالم دین کی، جس زبان میں ہو، اردو میں ہے، انگلش میں ہے، کسی اور زبان میں پڑھیں اور سنیں اور دیکھیں شان رسالت کیا ہے، آپ کو تفصیلات مل جائیں گی۔ یہ چونکہ ہمارا ایک شارٹ ٹائم ہوتا ہے، اس میں ہم نے ریفرنس دینا ہوتا ہے قرآن پاک کی آیت کا اور احادیث مبارکہ کا۔ یہ ساری قرآن پاک کی آیات جو میں نے پیش کی ہیں، ان کو گھر جائیں، میرے بھائی، میری بہنیں، میرے بچے، میرے بزرگ سارے بیٹھ کر اپنے ذہن کو تھوڑا سا کلیئر کر کے فقط سنیں کہ اللہ نے ان آیات میں کیا فرمایا۔ ایک آیت اگر ہم سمجھ گئے نا، ایک آیت، تو ہمارا کام بن جائے گا، چاہے جا کے سینکڑوں آیات ہوں۔ پھر ان کو پڑھنے کے بعد ان کے شان نزول کیا ہے، وہ کہاں نازل ہوئیں اور اس کی تفصیلات کیا ہیں، اس پر کتابیں بھری پڑی ہیں۔ آج کے زمانے میں یہ اکٹھا کرنا آسان کام ہے، اپنی اپنی طبیعت ہے۔ ہم اپنے اس پیغام میں
صرف آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ یہ جو اللہ کا کلام ہے قرآن کی صورت میں اور آقا علیہ السلام کی سنت ہے احادیث مبارکہ میں، ان کو خود پڑھیں، دیکھیں، اس میں سے آپ کو کئی چیزیں خود نظر آ جائیں گی۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہ عبادت تو اللہ کی ہے، وہ تو کسی مخلوق کی ہو نہیں سکتی، لیکن حضور کی شان کیا ہے، حضور سے محبت کیسے کرنی ہے، چونکہ یہ بیس ہے عبادت کا، یہ بیس ہے اللہ کے ساتھ محبت کرنے کا۔ اگر حضور کا دامن ہاتھ میں نہیں آیا تو اللہ کا دامن نہیں پکڑ سکتے۔ اگر جس کے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ آ گیا، حضور کا ادب آ گیا، حضور کی محبت آ گئی، پھر حضور کی اتباع آ گئی، تو جس وقت آپ کے پاس حضور کی اتباع آ گئی تو گویا آپ نے اللہ کی رضا حاصل کر دی، کیونکہ اللہ اسی کو ہی پسند کرتا ہے جو حضور کی اتباع کرتا ہے، جو حضور سے محبت کرتا ہے، جو حضور کا ادب کرتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں لازم ملزوم ہیں، آقا علیہ السلام کا ادب، حضور کی محبت، حضور کی اتباع، یہ مل کر جو ہے نا تو اللہ کی رضا آ گئی۔ پھر ایمان کے دروازے مضبوط ہوتے ہیں، کھلتے ہیں، کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہوتا ہے اور آپ اللہ سے راضی ہوتے ہیں، اور ہماری مقصد جو ہے اس دنیا میں آنے کا کہ جب دنیا سے رخصت ہوں، ایمان کامل کے ساتھ ہوں، اللہ راضی ہو اور ہمیشہ کے لیے ہمیں معافی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول کرے۔ اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو پڑھنے میں سننے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ اگر کوئی صحیح چیز آپ کو نظر آئی ہے تو دعا کیجیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ۔